إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، یعنی کہ وہ کتاب جس میں انہوں نے تقریباً 40 منتخب حدیثیں جمع کی ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حدیثیں اسلام میں باقی احادیث کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ایسی 40 حدیثوں کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے جس کا نام ہے الاربعین، اور اس کی حدیث نمبر 3 آج آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ وہ حدیث ہے جسے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ بن عمر، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی کتب بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 6 جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. امام بخاری کی حدیث کی کتاب، اور امام مسلم کی، امام ابو داود کی، امام ترمذی کی، امام نسائی کی، امام ابن ماجہ کی. اور ان 6 میں سے جو امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث کی 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ وہ 2 کتابیں ہیں جن کے بارے میں امت کے ماضی کے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ان میں جو بھی حدیث ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درست ہے، اور یہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں. ان احادیث میں سے کئی ایک احادیث اس کتاب الاربعین میں موجود ہیں، اور ٹوٹل تعداد الاربعین کی احادیث کی 40 سے کچھ اوپر ہے. ان میں سے تیسری حدیث آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسے روایت کرنے والے ہیں جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں مشہور و معروف صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پہ قائم ہے. اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پہ قائم ہے، 5 ارکان کے اوپر مشتمل ہے. وہ کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلا پلر ہے. اور ان چیزوں کا ذکر کل کے درس میں بھی ہوا تھا، لیکن وہ اور حدیث تھی، یہ اور حدیث ہے. تو آج ان کی مزید وضاحت ہوگی. اور یہ آپ جان لیں، پہلا رکن توحید و رسالت بتایا گیا ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر مسلمان کو توحید کے بارے میں درس بار بار سننے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو توحید کے اوپر ہوں، میں تو شرک نہیں کرتا، میں تو قبروں کی پوجا نہیں کرتا، میں تو قبر والوں سے نہیں مانگتا، میں تو قبر والوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، اس لیے مجھے توحید کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر صورتحال یہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ کر بار بار توحید کو بیان نہ کرتے، لیکن آپ نے مدینہ میں آ کر بھی بار بار توحید بیان کی ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم نبی کیا کہا کرتے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام کہنے یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ نے ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا، کسی نے اچھے انداز میں اور کسی نے برے انداز میں، نام سب نے سنا ہوگا، محمد بن عبد الوہاب
نام سنا ہوا ہے جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ نام سنا ہوا آپ نے. بہت بڑے عالم دین تھے اور بدنام کرنے والوں نے انہیں بدنام بھی کیا. ان کا جرم کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا. جرم کیا ان کا میرے بھائیو؟ توحید کی دعوت دینا. ان کی ایک توحید کے اوپر مشتمل کتاب ہے جس کا نام رکھا ہے کتاب التوحید. اس کتاب کو آپ کھول کر دیکھ لیں. اس میں قرآن پاک کی وہ آیات ہوں گی جن کا توحید سے تعلق ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث ہوں گی جن کا توحید سے تعلق ہے. اب یہ باتیں کس کی ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن کئی لوگ اس کتاب سے بچڑتے ہیں اور اس کتاب کے قریب نہیں جاتے. بلکہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے, مشہور و معروف واقعہ, کہ وہاں پہ کوئی عالم دین صبح و شام محمد بن عبد الوہاب کو برا بلا کہتے تھے. تو ایک سمجھدار آدمی تھا, اس نے کتاب توحید لی اور اس کا اوپر والا صفحہ پھاڑ دیا جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف کون ہے, اور ان کو کتاب دی مولوی صاحب کو کہ مطالعہ کریں کیسی کتاب ہے. ان کا بہت اچھی کتاب ہے, بڑی شاندار کتاب ہے, کہاں سے لی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اسی عالم دین کی ہے جس کو صبح و شام آپ برا بلا کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب, انہوں نے عرب سرزمین پہ توحید کو ایک بار نئے سرے سے زندہ کیا. ورنہ یہ ریاض اور ان علاقوں میں قبروں کی پرستش شروع ہو چکی تھی. عورتیں قبروں پہ آتی تھی بیٹے مانگنے کے لیے. تو اس عظیم آدمی نے اس زمانے میں نئے سرے سے جہاد کیا, توحید کی دعوت کو زندہ کیا, شرک کو ختم کیا. اپنے شاگردوں کو جہاں اور کتابیں پڑھاتے تھے وہاں بار بار کتاب و توحید بھی پڑھاتے تھے. بار بار ختم ہو جاتی پھر شروع کرا دیتے, ختم ہو جاتی پھر شروع کرا دیتے. تو کسی نے کہہ دیا ان سے کہ استاد محترم یہ کتاب ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں, اب اس کی جگہ پہ کوئی اور کتاب شروع کر دیں, اب اس کی ضرورت نہیں رہی. استاد محترم خاموش ہو گئے. ایک دن آئے کلاس میں اور کہا کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے. جب یہ بات شاگردوں نے سنی کانوں کو ہاتھ لگائے, توبہ توبہ کہا, استغفر اللہ کہا, معاذ اللہ کہا. رد عمل بہت شدید تھا. استاد خاموش ہو گئے. پھر ایک بار کلاس میں آئی, کہنے لگے فلاں علاقے میں ایک قبر ہے, وہاں پہ عورتیں آ کر قبر والے سے بیٹا مانگتی ہیں. شاگردوں نے افسوس کا اظہار کیا, لیکن اس بار ان کا رد عمل اتنا شدید نہیں تھا جتنا پہلی بار شدید تھا. تو اس وقت استاد محترم نے کہا مجھے آج یقین ہو چلا ہے کہ تمہیں توحید بار بار پڑھانے کی ضرورت ہے. کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کا میں نے ذکر کیا, تمہارا رد عمل اتنا شدید نہیں تھا جتنا رد عمل تمہارا بدکاری کے ذکر پہ شدید تھا. ماں سے منہ کالا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن کیا شرک سے بڑھ کے گناہ ہے؟ نہیں. کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہی صورتحال میرے بھائی میری اور آپ کی ہے. ہمارا وہ رشتہ دار جو گانے سنے, جو الٹے سیدھے کام کرے, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, اسے برا بھلا جانتے ہیں, لیکن اگر وہ شرک کرتا رہے تو پھر ہم اس سے نفرت نہیں کرتے, پھر ہم اس کو توحید کی دعوت نہیں دیتے, بلکہ کہتے ہیں کہ تعلقات قائم رہنے چاہیے. تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین, تمہارا اپنا مسلک میرا اپنا مسلک. تو اس سے ہم پتا چلا کہ میری اور آپ کی بھی ایک صورتحال ہے. تو توحید کی دعوت اس کا بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کے درس میں اسلام کے 5 ارکان ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کل بھی ہو چکا ہے, لیکن کل والی حدیث اور تھی, آج حدیث اور ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. پہلی کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا. توحید میرے بھائیوں یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. اب آپ کہیں گے ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر, ایسے ہی ہے. صبح و شام آپ نے تو ایسی نعتیں سنی ہے نا, آپ کو صبح و شام یہی درس پڑھایا گیا ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم نبی
ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، نبیوں کے امام ہیں، لیکن قرآنی تعلیمات کو تبدیل کر دینا یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن پاک یہ کہے 27واں پارہ سورہ داریات، اس کا مطالعہ آپ کیجیے، اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں کو، میں نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہے، خالق کہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کہے کہ اللہ نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر۔ میں کس کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ قرآن کی مانی جائے، رب کی بات مانی جائے، خالق کی بات مانی جائے، کسی اور کی بات مانی جائے؟ میرے بھائی، ان من گڑت روایات سے دور ہو جائیں جنہوں نے اسلام کے چہرے کو دھندلا دیا ہے۔ قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ سورہ طلاق کی آخری آیات ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، میں نے 7 زمینیں پیدا کی۔ یا اللہ کیوں پیدا کی؟ کس لیے پیدا کی؟ فرمایا لتعلموا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا کہ اللہ قادر ہے، اللہ کے بارے میں جاننا کہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں معلومات لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ تعالیٰ تو کہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، بلکہ کہا صرف اپنی عبادت کے لیے، الا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے 2 مقصد ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت ہوگا اور ایک محبوب کی خاطر، نہیں، الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں صرف ایک مقصد ہے کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ توحید کتنی عظیم شے ہے، توحید کی خاطر اللہ نے کائنات بسائی ہے، توحید کی دعوت دینے کے لیے نبی آتے رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، 14واں پارہ، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کیوں یا اللہ؟ پیغام کیا تھا، مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا؟ فرمایا اعبدوا اللہ، ان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کی عبادت تو مکہ والے بھی کرتے تھے۔ فرمایا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ہے توحید۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ کے لیے عمرہ کرتے ہیں، یہ کام تو مکہ والے بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے نبی بننے سے پہلے مکہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ کس نے تعمیر کیا تھا؟ مکہ والوں نے۔ اس کے متولی کون تھے؟ مکہ والے۔ طواف وہ کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، عمرہ وہ کرتے تھے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی کچھ آج کا کلمہ وہ مسلمان کہتا ہے۔ 11واں سپارہ آیت نمبر 31، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس میں قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان مکہ والوں سے پوچھئے جو آپ کو نبی نہیں مان رہے، جو آپ کی دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہے، ان سے پوچھئے من يرزقكم من السماء والارض، ان سے پہلا سوال یہ کیجئے تمہارا رازق کون ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ دوسرا سوال کیجئے امن یملک السمع والابصار، تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری نگاہوں کے اوپر، تمہاری آنکھوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت۔ تیسرا سوال یہ کیجئے کہ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟
زندہ چوزے کو مردہ انڈے سے کون نکالتا ہے؟ زندہ بچے کو مردہ منی کے پانی سے کون نکالتا ہے؟ اور زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو کون نکالتا ہے؟ اور زندہ انسان سے مردہ پانی کے قطرے کو، نطفے کو، منی کو کون نکالتا ہے؟ ان سے پوچھئے، 3 سوال کیجیے۔ چوتھا سوال یہ کیجیے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ یہ 4 سوال ہو گئے۔ رازق کون؟ مالک کون؟ موت و حیات کا مالک کون؟ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون؟ اللہ کہتے ہیں جواب کا انتظار نہ کریں، جواب ہمیں پہلے سے معلوم ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں مکہ والے جن کو کافر کہا گیا، جن کو مشرک کہا گیا، یہ فوراً جواب دیں گے کہ مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، مدبر الامور اللہ ہے۔ پھر وہ کافر کیوں تھے میرے بھائیوں؟ پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ اس کا سبب بھی قرآن پاک نے بتا دیا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس آیت نمبر 18، کہ یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ یہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے اللہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سسٹم چلا رکھا تھا جو آج کئی مسلمانوں نے چلا رکھا ہے۔ اللہ نے آگے سے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، میرے سفارچی، میرے ہاں کوئی ایسے لوگ جن کو میں نے مقرر کر رکھا ہو کہ لوگ ان کے پاس آئیں، پہلے ان سے رابطہ کریں پھر میں سنوں گا، ایسے سفارچیوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی ہو سکتی جو اللہ کے علم سے باہر ہو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایسا علم معلوم نہیں ہے کہ جس کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہو۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ آسمانوں پہ کوئی ایسا ہے نہ زمین پہ کوئی ایسا ہے، یہ تو تم اللہ کو آگاہ کر رہے ہو کہ یا اللہ ایسے بھی ہیں جو تیرے ہاں سفارچی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور سورہ زمر میں 23ویں اس بارے میں اللہ تعالی نے کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کوئی یہ نہ کہے بتوں والی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اولیاء کا لفظ بولا اللہ نے، جنہوں نے اللہ کے ہاں ولی بنا رکھے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ مکہ والوں نے بھی یہی سسٹم چلا رکھا تھا، قریب کر دیں، وسیلہ ہیں، سفارچی ہیں، پہلے ان سے رابطہ کریں گے پھر اللہ دے گا، ڈائریکٹ اللہ سنتا نہیں۔ اور یہی آج کا مسلمان کہتا ہے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں۔ جو اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، جو اللہ وعدے لگائے مجھ سے مانگو، اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ اللہ سنتا نہیں، وسیلے کی ضرورت ہے، سیڑھیوں کی ضرورت ہے، کلرک کی ضرورت ہے، مترجم کی ضرورت ہے، سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اور جب اپنے بزرگوں کی باری آتی ہے تو بغداد والے بزرگ، ان کی عزت ہم بھی کرتے ہیں لیکن عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اپنے بزرگوں کی باری آتی ہے وہ بغداد میں ہیں، قبر کی منو مٹی کے نیچے ہیں، کہتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہماری سن لیتے ہیں۔ وہاں کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، وہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وہاں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں۔ اور مثالیں کیا دیتے ہیں دنیاوی بادشاہوں کی، کہ بادشاہ سے آپ نے ملنا ہو، بات کرنی ہو تو آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ ظالموں تم نے اللہ تعالیٰ کو بادشاہ سے ملا دیا ہے۔ بادشاہ تو انسان ہے ہماری طرح کا، 2 کان ہیں، ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سن سکتا ہے، 2 کی نہیں سن سکتا۔ اسے 1 زبان آتی ہے، 2 آتی ہیں، 3 زبانیں اسے نہیں آتی، اور اس کا وقت محدود ہے، اس کی قوت سماعت محدود ہے، اس کی دیکھنے کی سماعت محدود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر ایک کی ہر جگہ سے سن رہا ہے، ہر زبان میں سن رہا ہے۔ اس کو کسی سیکرٹری کی ضرورت نہیں، کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، کسی منشی کی ضرورت نہیں، کسی کلرک کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے ولی ہیں، ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ولی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ولیوں کا محتاج ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کا ایسا ولی کوئی نہیں ہے جس کے اللہ محتاج ہوں، ایسا ولی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اس لیے توحید کی دعوت بار بار دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا
تو توحید کی عبادت کے لیے، آسمانوں سے کتابیں نازل ہوئی تو توحید کی دعوت کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے انہیں یہی پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے توحید و رسالت کی گواہی۔ توحید کے بارے میں کچھ گفتگو میں نے کر لی، اب رسالت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک رسول بھیجے، کئی ایک نبی بھیجے، ان میں سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے پہلے نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے آخری نبی کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، بلکہ آخری نبی علیہ السلام کے اوپر اس لحاظ سے بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آج رسالت چل رہی ہے تو ان کی، آج نبوت چل رہی ہے تو ان کی، اور ان کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا۔ اب جب ہم نے ان کو نبی مان لیا، ہم نے ان کو رسول مان لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ نبی تو مان لیتے ہیں، رسول تو مان لیتے ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے تو ٹھکرا دیتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس وقت بہانے کرتے ہیں، لو جی یہ حدیث تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو ہمارے بزرگ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب بہانے شروع ہو گئے، یہاں پہ آ کر بھی بہانے شروع ہو گئے، جبکہ کلمہ کیا پڑا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو رسول ایک ہیں دو نہیں ہے۔ اس وقت جن کی رسالت چل رہی ہے، جن کی نبوت چل رہی ہے، وہ کتنے رسول ہیں؟ ایک ہیں۔ تو ان کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی آرڈر دیے ہیں وہ میں مانوں گا، قبول کروں گا۔ وتصدیقہ فیما اخبر، جو بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں ان باتوں میں آپ کو سچا جانوں گا کہ آپ نے جو کہا درست کہا، صحیح کہا۔ واجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے دور رہوں گا، ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ شراب سے روکا ہے، شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ زنا سے روکا ہے، زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جوے سے روکا ہے، جوے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ سود سے روکا ہے، سود کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کسی کو قتل کرنے سے روکا ہے، قتل کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بم دھماکے نہیں کروں گا، اپنے مسلمان فوجیوں کو نہیں ماروں گا، اپنی پولیس والوں کو نہیں ماروں گا، کسی کلمہ کو مسلمان کے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ اور وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، عبادت اللہ کی کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا، اور طریقہ عبادت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ آپ کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، طریقہ عبادت اپنا اپنا نہیں۔ اگر اپنا اپنا ہی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے بطور نبی آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور طریقہ عبادت چلے گا تو صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اور آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ جب آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں، پھر اس میں اضافہ کرنا، اس میں نئی چیزیں شامل کرنا، نئی باتیں نکالنا، میرے بھائیوں بدعت تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا رکن ہے میرے بھائیوں۔ اور اسلام کا دوسرا رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے درمیان، بندے کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، جو نماز قائم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جناب بریدہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ہمارا اور ان کا عہد جو ہے، ہمارے اور ان میں جو معاہدہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا معلوم ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو منافق مدینہ میں رہتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، ان کو بھی نماز پڑھنا پڑتی تھی، کیونکہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔
اس وقت تک تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا کلمہ قبول ہے جب تک نماز پڑھتے رہو گے. نہیں نماز پڑھو گے معاملہ واضح ہو جائے گا، کلمہ اوپر سے پڑھا اندر سے مسلمان نہیں. اور عبداللہ ابن شقیق مشہور و معروف تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. یہ میں نہیں کہہ رہا، ترمذی شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن شقیق تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور صحابہ کرام کسی نیک عمل کے ترک کرنے پہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو اس کو کافر سمجھا کرتے تھے. کون؟ صحابہ اکرام. یہ نہ بات کہنا کہ فتوی لگا رہے ہیں، صحابہ اکرام کا موقع بتا رہا ہوں، ترمذی شریف کا حوالہ دے رہا ہوں. تابعی بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ کوئی بھی نیک عمل آپ چھوڑ دیں، مثلا کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو وہ گنہگار سمجھتے، کبیرہ گناہ کرنے والا سمجھتے، مجرم سمجھتے، نفرت کرتے، لیکن کافر نہیں سمجھتے تھے. نماز کی باری آتی، جو نماز نہ پڑھتا اسے صحابہ کرام کافر شمار کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، یہ وہ نماز ہے جو ہم ترک کرتے ہیں اور عمرے کے لیے آ جاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نماز کی وجہ سے آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا اسلام خطرے میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ کو نماز میں سکون ملتا، پریشان ہوتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے. جناب بلال سے کہتے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، نماز پڑھے تاکہ سکون ملے، راحت ملے. اور میں اور آپ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ کب نماز ختم ہو، کب خطبہ جمعہ ختم ہو، کب مسجد سے باہر نکلی. اور ہماری صورتحال یہ ہے، ہم مسجد میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری صورتحال اس پرندے کی طرح ہوتی ہے جس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے. اگر یہی صورتحال ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اسے زندہ کریں. یہ دل مسجد میں لگنا چاہیے، مسجد سے بھاگتا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، بے سکون آپ تب ہوں جب آپ کو کسی غلط جگہ پہ بٹھا دیا جائے، کسی سینما میں بٹھا دیا جائے، کسی شراب خانے میں بٹھا دیا جائے، جہاں پہ گانے لگے ہوئے ہوں وہاں آپ کو بٹھایا جائے. وہاں آپ کو بے سکون ہونا چاہیے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسجد میں آ کر آپ کو سکون ملنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اسے زندہ کریں. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حریت بن قبیصہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ساتھی دینا جو نیک ہو. مدینہ میں آ کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ایسا ساتھی دینا جو کیا ہو؟ نیک ہو. آپ کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا نہیں کرنی چاہیے یا اللہ مدینہ میں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو رہائش دے دے، جو کھانا دے دے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ بھی مانگیں، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ کریں کہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے جو توحید کے اوپر ہو، جو آپ کو صحیح معلومات دے، جو بدعات خرافات کے قریب آپ کو نہ جانے دے. تو حریت بن قبیصہ دعا کر رہے ہیں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ کو اچھا ساتھی مل جائے. چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا، دعا قبول ہو گئی. کون ملے؟ جناب ابو ہریرہ، جنہوں نے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. عبداللہ بن عمر ان سے کچھ بہتر تھے لیکن وہ حدیثیں لکھتے تھے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زبانی اتنی احادیث یاد کرنے والے ہیں، حالانکہ مسلمان کس سن میں ہوئے ہیں؟ سن 7 ہجری میں، اور نبی علیہ السلام فوت کب ہوئے ہیں؟ 11 میں. جناب ابو ہریرہ بعد میں آئے، سب سے آگے نکل گئے. کتنی محبت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے. اور سب سے آگے کیوں نہ نکلیں؟ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بے ہوش پڑا ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو گیا ہے، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، صرف یہ تھا
کہ بھوکا ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. لوگ کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتے، کاروبار کے لیے نکل جاتے، میں مسجد میں رہتا علم کے لیے، حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام سننے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسجد سے باہر نکل جاؤں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث سنائے اور میں اس سے محروم رہ جاؤں. یہ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حریث بن قبیصہ کہتے ہیں مجھے مل گئے، میں نے درخواست رکھی، میں نے کہا حدثنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان ينفعنی بها، کہ مجھے آپ سے ایک مطلب ہے، میری ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ ایک حدیث سنا دیں. کیا درخواست ہے؟ ایک حدیث سنا دیں. کون سی حدیث؟ من گڑت، جو نبی علیہ السلام کے ذمے لگا دی گئی اور آپ نے نہ کہی ہو. نہیں کہا وہ حدیث جو خود آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہو. میرے کئی بھائی حدیث سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاں پہچان نہیں ہے. ان کے ای میل میں حدیث آتی ہے فارورڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ حدیث آتی ہے فارورڈ کر دیتے ہیں، فیس بک پہ حدیث آتی ہے فارورڈ کر دیتے ہیں. نہیں، فارورڈ کرنے سے پہلے، آگے بھیجنے سے پہلے چیک کر لیں کیا یہ حدیث معتبر ہے، کیا یہ حدیث واقعی نبی علیہ السلام نے کہی ہے، بخاری میں آتی ہے کہ مسلم میں آتی ہے، کون سا حدیث نمبر ہے، ابو داؤد ترمذی کی ہے تو کیا صحیح ہے کہ ضعیف ہے. کیونکہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہ کہی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نبی علیہ السلام کے ذمے ہر بات نہ لگا دیا کریں. جو واقعی احادیث کی کتب میں موجود ہو، بخاری مسلم کا حوالہ ہو تو پھر دیکھ کر چیک کر کے فارورڈ کر دیں. اگر کسی اور کتاب کا حوالہ ہو پھر یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. تو یہاں پہ حریث بن قبیصہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے وہ حدیث بتائیں جو خود آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا سنیے، حدیث سنیے. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، کہ روز قیامت سب سے پہلے انسان کے جس عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی. کیا ہوگی میرے بھائیو؟ نماز ہوگی. فإن صلحت، اگر نماز درست نکلی، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھی ہوگی، پڑھنے کے بعد درست نکلی، سنت کے مطابق ہوئی، حدیث کے مطابق ہوئی. فإن صلحت، اگر نماز ٹھیک نکلی، ٹائم پہ پڑھی ہوگی، وضو کے ساتھ پڑھی ہوگی، درست طریقے سے پڑھی ہوگی، فقد افلح وانجح، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا. فرمایا وإن فسدت، اگر نماز نکلی فاسد، پڑھتا رہا، فاسدت نماز پڑھتا رہا لیکن نکلی فاسد، خراب نکلی، اللہ نے قبول نہ کی، فقد خاب وخسر، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، گھاٹا پا گیا، خسارے میں رہ گیا. اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے رہے اور کسی کی قبول ہوئی کسی کی قبول نہ ہوئی. جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا بنے گا میرے بھائیو؟ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں. نماز وہ عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. آپ سفر کی حالت میں ہیں، تھک گئے ہیں، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، 4 کی بجائے 2 پڑھ لیں. آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، تیمم کر لیں، مٹی سے تیمم کر لیں. آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ کہتے ہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے لیٹ کے پڑھ لیں. آپ کہتے ہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لیں. معاف نہیں ہے، نہ شادی کی وجہ سے، نہ جنازے کی وجہ سے، نہ فوتگی کی وجہ سے، نہ خوشیوں کی وجہ سے، کسی موقع پہ بھی معاف نہیں. بچے ہیں آپ کے جن کو آپ چھوٹی سی عمر میں انگلش کی نظمیں یاد کروا لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگے انگلش اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن تکلیف یہ ہے کہ اسی بچے کے بارے میں جب آپ سے یہ کہا جائے کہ اس کو نماز کے لیے اٹھائیں تو آپ کہتے ہیں ابھی چھوٹا سا ہے، ابھی چھوٹا ہے، اور ایسے آپ اسے خراب کر لیتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر آنکھیں دکھاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کیا کروں، جوان ہے نہیں مانتا. اور یہ جوان اگر کالج میں نہ جائے پھر آپ مارنے کے لیے تیار ہیں، دکان
ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت یوں بھی بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دو، تلقین کرو. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ پٹائی کرو. ہم گلاس ٹوٹنے پہ تو پٹائی کرنے کے لیے تیار ہیں، بجلی کے سوئچ کی طرف وہ ہاتھ بڑھائے تو مارنے کے لیے تیار ہیں. نماز نہ پڑھے تو پھر یہ حدیث بھی اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے. میرے بھائیو، اس اولاد کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اس بیگم کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، پورے ملک کی آپ بات کرتے ہیں کہ حکمران دین اسلام نافذ نہیں کرتے. آپ اپنے گھر میں تو نافذ کریں. گھر کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو، نماز دوسرا رکن ہے. اور تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ وہ عظیم عبادت ہے. قرآن کریم میں 82 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن میں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. میرے بھائیو، یہ مال آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو اس میں سے زکوٰۃ دیں، چٹی سمجھ کر نہیں، جرمانہ سمجھ کر نہیں، سعادت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان میں سے بنایا ہے جو دینے والے ہیں، لینے والا نہیں بنایا. جس اللہ نے یہ مال دیا ہے زکوٰۃ سے بھاگیں گے تو واپس لینے پہ قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. یہ مال جسے آپ خزانے کی شکل میں رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روز قیامت آپ کے لیے وبال بن جائے گا. اسی مال کو لوہے کی تختیوں کی شکل دی جائے گی اور گرم کر کے یہ لوہے کی تختیاں آپ کے جسم کو داغا جائے گا. کوئی تختی آپ کے پہلو پہ لگائی جائے گی، کوئی آپ کے پشت پہ لگائی جائے گی، کوئی آپ کی پیشانی پہ لگائی جائے گی. اور اسی مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی، گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی. بخاری یا مسلم کی روایت ہے کہ گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور پھر وہ آپ کے گلے کا ہار بن جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا اور آپ کی باچوں پہ آپ کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا وہ مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں، یعنی کہ جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. میرے بھائیوں، اس لیے زکوٰۃ سعادت سمجھ کر دیں، خوشی دیں. آپ کو خوشی ہو کہ الحمدللہ میں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، الحمدللہ. مال میں برکت ہوگی. مال میں کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ برکت ہوگی. اور چوتھا جو اسلام کا رکن ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا. بیت اللہ کا حج فرض ہے ہر اس آدمی کے اوپر جس کو اللہ نے طاقت دی ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں، شاباش لینے کے لیے نہیں، لوگوں کا خراج تحسین وصول کرنے کے لیے نہیں، وَلِلَّهِ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پہ فرض ہے، حِجُّ الْبَيْتِ کہ بیت اللہ کا حج کریں. کیا ہر ایک اوپر فرض ہے؟ فرمایا نہیں. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو حج کے لیے آ سکتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. جو بھی مسلمان ہے، بالغ ہے، صاحب عقل ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جہاز کی ٹکٹ خرید سکتا ہے، ہوٹل کا کرایہ برداشت کر سکتا ہے، مکہ مدینہ میں کھانے پینے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اور جتنے دن گھر سے غائب رہے گا گھر والوں کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا. اور اگر عورت ہے تو ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، کیا؟ کہ اس کا محرم ساتھ جانے کے لیے تیار ہو یا خامن ساتھ جانے کے لیے تیار ہو. یہ آخری مسئلہ دھیان سے سمجھ لیں. یہ جو محرم والا مسئلہ ہے، یہ جو محرم والا مسئلہ دھیان سے سمجھ لیں. اس میں مسلمان بہت سستی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، عورت کو محرم کے بغیر، محرم کسے کہتے ہیں؟ کئی بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا. محرم عورت کا وہ رشتہ دار ہے جس سے اس کا نکاح کبھی بھی نہ ہو سکتا ہو، کسی شکل میں بھی نہ ہو سکتا ہو. ہاں جی، اس کا دیور محرم ہے یا نہیں؟ ہے. کیونکہ جی نہیں ہے.
بھائی دیور محرم نہیں ہے. خامن فوت ہو جائے دیور سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ محرم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی بھی کسی بھی شکل میں شادی عورت کی نہ ہو سکتی، وہ اس کا محرم ہے. دیور محرم نہیں ہے، جیٹھ محرم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، وہ عورت جس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے محرم نہ ہو، خامد نہ ہو، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو اس سے کہا گیا تم حج کے لیے نہ جاؤ، حالانکہ حج بڑی عظیم عبادت ہے. تو یہ عورت جو ہے جس کو حج اس لیے معاف کر دیا گیا ہے کہ ساتھ جانے کے لیے خامد تیار نہیں، محرم تیار نہیں، تو یہ شادی کے لیے تو جا سکتی ہے نا کہیں دور. جی نہیں، شادی تو مجبوری ہے، حج کون سی مجبوری ہے جی؟ پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے بھی وہ تو مجبوری ہے نا جی. تو پھر کیوں بیچتے ہو؟ کیوں بیچتے ہو اپنی جوان بیٹی کو مری کی سیر کے لیے، کراچی کی سیر کے لیے، اپنے بغیر محرم کے بغیر کیوں بیچتے ہو؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میڈیکل کی تعلیم کے لیے جوان لڑکی بغیر محرم کے انگلینڈ کیوں جا رہی ہے؟ جب اللہ نے حج معاف کر دیا تو باقی چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، ہاں اگر عورت کا محرم بھی ساتھ موجود ہو پھر بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے کسی عورت سے کوئی بات کرنی ہے ضروری اس عورت کا محرم بھی ساتھ ہو، اس کا خامن یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا جوان، چھوٹا نہیں جوان، یا اس کا بھائی جوان یا اس کا بانجا جوان یا اس کا بھتیجا جوان یا اس کا سسر، عورت کا کوئی محرم بھی ساتھ موجود ہو تو آپ یہ ضروری بات کر سکتے ہیں. ورنہ تنہا عورت کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، چاہے آپ کی سالی ہو، چاہے کزن ہو، جو بھی ہو. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، اس کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک شہر میں جا سکتی ہے، شہر کے اندر، لاہور کے اندر ایک محلے سے دوسرے محلے تنہا جا سکتی ہے، شریعت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. ویسے آپ حالات دیکھ لیں کہ کیا حالات اجازت دیتے ہیں کہ وہ اکیلی جائیں، لیکن شریعت آپ سے تب پوچھے گی جب عورت سفر کرے گی، لاہور سے کراچی جائے گی، لاہور سے فیصل آباد جائے گی، دلی سے بمبئی جائے گی اور محرم کے بغیر جائے گی، خامن کے بغیر جائے گی، یہ سفر اس کا غلط ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے روکا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا ہے، میں نے غزوے کے لیے جانا ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام غزوے کے لیے لکھ دیا گیا، میں کیا کروں؟ جی آپ نے کیا کہا؟ ایک صورت یہ تھی کہ آپ کہتے کہ بیگم سے کہو فی الحال نہ جائے، آئندہ سال چلی جائے. ایک صورت یہ بن سکتی تھی نا. اور ایک صورت یہ تھی کہ تم ایسے کرو کہ تم جہاد پہ چلے جاؤ کیونکہ مجبوری ہے، تمہاری بیگم حج پہ چلی جائے، تم جہاد پہ جا رہے ہو، مجبوری ہے. لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہاد چھوڑ دو میرے صحابی، اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ اور حج کرو. میرے بھائیوں سوچئے، اس عظیم صحابی کی عظیم بیگم نے کن کے ساتھ مل کے حج کرنا تھا؟ کن کے ساتھ؟ صحابہ کرام کے ساتھ جو اللہ کے ولی تھے. کیا ان سے خطرہ تھا؟ کوئی خطرہ تھا؟ نہیں. اس کے باوجود شریعت کا حکم ہے، ماننا پڑے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی یہ مولوی ایسے پردہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دل صاف ہونا چاہیے، دل کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کے دل صاف نہیں تھے؟ جناب عائشہ کیوں پردہ کرتی تھی عمر فاروق سے؟ اور عمر فاروق کی بیٹی جناب حفصہ کیوں پردہ کرتی تھی جناب ابوبکر صدیق سے؟ کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ میرے بھائیوں یہ مسئلہ سمجھ لیں، جب عورت محرم یا خاوند کے بغیر حج پہ نہیں آ سکتی تو شادی کے لیے بھی نہیں جا سکتی، پکنک کے لیے بھی نہیں جا سکتی، سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں جا سکتی، شاپنگ کے لیے بھی نہیں جا سکتی. لیکن بات میں کر رہا ہوں سفر کی، شہر کے اندر، گاؤں کے اندر وہ جا سکتی ہے، شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بہرحال
عورت کے اوپر حج تب فرض ہوگا جب ساتھ کو محرم یا خامد آنے کے لیے تیار ہو. اگر کوئی تیار نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے, اسے کوئی گناہ نہیں ہے. اور آخری رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے, اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. روزوں کی وجہ سے تمہیں گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے. رمضان کے روزے ایک مدرسہ ہیں, یہ کچھ سکھاتے ہیں, یہ ہمیں کسی چیز کی عادت ڈالتے ہیں, اور ہم رمضان کے بعد وہ گناہ دوبارہ اپنا لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, رمضان کے روزوں کی وجہ سے جن گناہوں سے آپ دور رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی ان سے دور رہیں. تو میرے بھائیو, یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے. اگر ایک ستون بھی آپ گرائیں گے, بلڈنگ کے گرنے کا خطرہ ہے. خصوصاً توحید و رسالت والا ستون, خصوصاً نماز والا ستون, ان 2 ستونوں میں سے کوئی ستون گرے گا تو آپ کی اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی. نماز کا معاملہ بڑا سخت ہے, پھر کبھی اس کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوگی. فی الحال میں آپ کے